کہ وہ سب صحابہ جن کے ساتھ اللہ نے وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ سارے صحابہ جن کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش ہے، وہ سارے صحابہ جنہوں نے امام الانبیاء کے دستے اقدس پر بیعت کی اور آپ کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور وہ جنہوں نے سابقون الاولون، وہ ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سب سے پہلے مقام پر ہیں۔ یاد رکھیے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور تمام اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ہماری ایک آنکھ صحابہ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے آقا نے فرمایا ستاروں کی مثل ہے، تو ہم ان ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور اہل بیت مثل کشتی نوح ہیں، تو ہم ستاروں سے راستہ معلوم کرتے کرتے ہم اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق ایران کے صوبے فارس سے تھا۔ حضرت سلیمان فارسی، آپ کا تعلق ایران کے صوبے فارس سے تھا، اس لیے سلیمان فارسی کہا جاتا ہے کہ آپ فارس سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کی پیدائش فارس میں ہوئی، اور آپ کے خاندان اور آپ کے والد بہت پیسے والے اور سیاسی اعتبار سے وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے اور اپنے وقت کے بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ جو قبیلہ تھا یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے والد کے بعض روایتوں میں کہ ایک بیٹے تھے، آپ بڑے چہیتے تھے، بڑی لاڈ پیار سے آپ کو رکھا، باہر جانے کی نہ دیتے، نظر رکھتے۔ آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، اور اس وقت رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لہذا یہ عیسائیوں کے راہب اور کلیسے اور ان کے جو عالم تھے ان سے نہ بنتے تھے اور نہ ملتے تھے، نہ اپنی اولاد کو ملنے دیتے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے میں تعلیم حاصل کی ابتدائی، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور آپ نے بچوں کے اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک دن مجھے گھر سے بھیجا کہ جاؤ اپنی جاگیر کو دیکھو اور کام دیکھو۔ کہتے ہیں میں راستے میں گیا پہلی بار باہر، تو میں نے راستے میں عیسائیوں کا کلیسا دیکھا، اور اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ کوئی عبادت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں ان کے کلیسے میں چلا گیا، جا کر دیکھا تو وہ عبادت کر رہے تھے، اپنے مذہب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے ان سے بات کی۔ کہتے ہیں کافی دیر ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا،
اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے. میں جب رات کو دیر سے ان کی باتیں راہب کی سنتا رہا, عیسائیوں کی کلیسے میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہا, مجھے میرے دل جو ہے وہ راغب ہو گیا ان کی طرف. اور میں گھر آیا تو مجھے میرے والد نے ڈانٹا اور مجھے گھر میں بند کیا. اس سے پہلے ہم مجوسی تھے اور آگ کی پوجا کرتے. کہتے ہیں میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کو تعالیٰ کہتے ہیں میں آگ جلایا کرتا اور ہر وقت آگ کو بجھنے نہ دیا کرتا, اور آگ کے سامنے بیٹھ کر مجوسی چند کلمات کہتے اسے اپنی عبادت سمجھا کرتے تھے, اور میں بھی وہی کام کرتا. جب یہ عیسائیوں کے کلیسے میں گیا تو میرے والد نے مجھے بند کر دیا اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیا, مجھے گھر سے نکلنے نہ دیا. کہتے ہیں میں کافی دن قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا رہا, اور میں کسی نہ کسی طریقے سے اور عیسائیوں سے, پادریوں سے, راہب سے رابطہ رہا ہے. اور میں نے کہا کہ مجھے جب تمہارے پاس کوئی قافلہ آئے جہاں تمہارا بڑا مرکز ہو تو مجھے وہاں بھیجا جائے. تو کہا کہ ہمارا مرکز شام میں ہے. اب میں نے کہا کہ جب قافلہ آئے تو مجھے بتانا, میں کسی طریقے سے آزادی حاصل کر کے اس قافلے کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں. حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ کو تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اور کلیسے والوں نے, راہب نے مجھے خبر دی قافلہ ملک شام کا آیا ہے, آؤ میں تمہیں ان کے ساتھ شام بھیج دوں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کو تعالیٰ کہتے ہیں میں اس قافلے کے ساتھ شامل ہوا. میں گھر بتائے بغیر بھاگ کر نکل گیا, چلا گیا ملک شام. شام میں جا کر ایک راہب کے پاس میں نے زندگی گزارنا چاہی. راہب سے کہا مجھے عبادت کرنا سکھاؤ. اس کے پاس میں نے دن گزارے, لیکن اتفاق سے جب اس کے پاس گیا تو وہ اپنے مذہب کے ساتھ سچا نہ تھا. لوگوں سے صدقہ لیتا لیکن اپنے پاس رکھتا, لوگوں کی خدمت نہ کرتا, وہ بات اس میں نہ تھی. لیکن میں مجبور تھا, اپنے گھر سے بھاگ کر گیا تھا, واپس بھی نہیں آ سکتا تھا. لہذا میں نے وقت گزارا. جب یہ مرا تو مرنے کے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتا اب تیرے بعد میں کہاں جاؤں. مجھے تجسس تھا کہ میں اس وقت کا علم حاصل کروں اور میں کچھ اللہ کی طرف جاؤں. لہذا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد فلاں مقام پر ایک عیسائی بڑا عالم ہے, تم اس کے پاس چلے جانا. کہتے میں اس کا انتقال ہوا تو میں اس عیسائی راہب کے پاس چلا گیا. اس کے پاس گیا تو وہ اچھا نیک آدمی تھا اپنے زمانے کا, وہ عبادت کرتا, مجھے بھی سکھاتا. جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں جہاں سے میں رہنمائی حاصل کروں. اس نے مجھے بتایا فلاں کے پاس جاؤ. میں اس کے پاس گیا. کہتے پھر جب اس راہب کے پاس پہنچا تو میں جب اس کے بھی آخری وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا اب بتا میں کہاں جاؤں. اب اس راہب نے مجھے بتایا کہ میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ اب اس کے بعد دنیا میں کوئی ایسا راہب موجود نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں, لیکن ہاں میں تجھے چند نشانیاں بتاتا ہوں. اس علاقے میں سفر کرتے کرتے چلے جانا. اس علاقے میں جب جاؤ گے کچھ وقت گزرے گا, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, ان کی بعثت ہوگی اور وہ دین ابراہیمی پر ہوں گے اور تم ان کے پاس چلے جاؤ. اور مجھے ان کی نشانیاں بتائی کہ اگر تم انہیں ہدیہ دو گے تو قبول کریں گے اور صدقہ دو گے تو خود نہیں کھائیں گے. اور تیسری نشانی بتائی کہ ان کے دونوں کمر کے درمیان, دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں میں اور مجھے یہ بتایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے پھر ایسے علاقے میں جائیں گے جو نخلستان ہوگا, جہاں کھجوروں کے بہت باغ ہوں گے. وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا, درختوں والا علاقہ ہوگا, وہاں چلے جانا. کہتے ہیں نشانیاں مجھے پتا تھی. اب میں وہاں سے نکلا اور میں یثرب کی جانب روانہ ہوا.
जिस काफले से साथ में रवाना हुआ, मैंने चंद बकरियां और भेड़ें पाल रखी थी। मैंने उन काफले वालों से कहा ये तुम ले लो और मुझे इसके बदले यसरब पहुंचा दो, रास्ता बताओ, मुझे वहां ले चलो अपने साथ। कहते हैं काफले वालों ने मेरी भेड़ें बकरियां ले ली। लेने के बाद रास्ते में चलते चलते उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे एक यहूदी के हाथ पर फिर बेच डाला, यहूदी का मैं गुलाम हो गया। कहते हैं फिर मैं चलते चलते एक के पास दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के हाथ बिका, तीसरे से चौथे के हाथ बिका। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं बिकते बिकते मैं तकरीबन 10 लोगों के हाथों पर बिकता चला गया। गुलामी की जंजीरों ने मुझे जकड़ दिया, लेकिन मेरी तमन्ना यह थी कि मैं नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊं और मैं आपकी बारगाह में पहुंचूं। कहते हैं इस तड़प ने बस गुलामी की जंजीरें थी। कहते बिकते 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 एक ऐसे यहूदी गुलाम के पास पहुंचा मैं, उस गुलाम ने मुझे खरीदा और वो गुलाम था यमन का। और मैं उस इलाके में पहुंचा तो मैंने देखा तो दखलस्तान था, खजूरों के बहुत बाग थे। मैंने दिल में सोचा हो सकता है यही इलाका हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरा, मैं उस गुलाम के बाग में काम करता और खजूरें उसके बाग में उनकी राखी करता, उनको पानी देता, उसकी खिदमत करता। कहते हैं एक दिन उस यहूदी का एक रिश्तेदार आया और उसने, मैं खजूर के तने पर था, वो खजूरें उतार रहा था मुझे, और नीचे ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और क्या रहा था, वो शख्स आने वाला मेरे आका से कह रहा था जिसका मैं गुलाम था, वो उसे कह रहा था कि एक शख्स मक्के से हिजरत करके आए थे और वो कह रहे कि मैं आखिरी नबी हूं अल्लाह का। और उन्होंने मकाम कवा पर या सभा पर वो अपने लोगों के साथ बैठे। कहते हैं कि बात मैंने सुनी तो मैं तने से नीचे उतरा, तजस्सुस पैदा हुआ। लिहाजा मैं वो शख्स जो बात कर रहा था मेरे आका से, मेरे मालिक से, मैं उससे पास गया और मैंने कहा ये जो तुम बात कर रहे थे मुझे एक बात फिर बताओ, एक बार ये फिर मुझे बताओ। कहा जब मेरा तजस्सुस मेरे आका ने देखा तो मुझे थप्पड़ रसीद किया और कहा तुम्हारा इन बातों से क्या, जाओ और जाकर खजूरें उतारने वाला काम करो, जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं वापिस खजूर के काम में लग गया। दिल में तड़प थी, सोच रहा था कब कोई रास्ता मिले, कब कोई शख्स मिले। कहते हैं चलते चलते लोगों से पूछता रहता, कोई मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता दे। आखिर मुझे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर होगी और मैं खजूरों का एक थाल लेकर मैं हाजिर हुआ हुजूर की बारगाह में और मैंने कहा कि ये आपके लिए सदके के लाया। वो मुझे राह ने 3 निशानियां बताई थी ना कि उस नबी की निशानी है कि सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे और खाएंगे, और तीसरी निशानी दोनों शालों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने दिल में सोचा कि देखो को राह वाली निशानियां भी पूरी होती या नहीं होती। कहते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गया और थाल लेकर पेश किया और कहा ये सदका कबूल कर लो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और अपने सहाबा को दे दिया और कहा सहाबा इसे लो और खाओ, खुद नहीं खाए। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने दिल में सोचा ऐ सलमान फारसी एक निशानी तो पूरी हुई। चंद दिन गुजरे, फिर मैं एक खजूरों का एक थाल लिया, फिर मैं हुजूर की बारगाह में गया, मैंने फिर पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदिया है। मैंने जब पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाया, खुद भी तनावुल फरमाया और अपने सहाबा को दिया। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं 2 निशानियां पूरी हो गई। मैं दिल में सोच रहा था सुलेमान फारसी 2 निशानियां पूरी हो गई, अब तीसरी कैसे पूरी होगी। वो जो
دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اسے کیسے دیکھا جائے گا؟ اللہ اکبر! بس تڑپ تھی، تمنا تھی کہ کس طرح میں حضور کے پاس جاؤں اور کس طرح مجھے وہ نشانیاں مل جائے تو میں ایمان لے آؤں، اس لیے کہ دل میں تمنا اور آرزو کی تڑپ تھی۔ دین یار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ تیسری نشانی کیسے پوری ہو۔ کہتے ہیں ایک دن ایک آپ کے غلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہوا ایک صحابی کا، تو کہتے ہیں جنت البقیع کے کسی قبرستان میں کہیں اسے سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ بہت سارے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لباس پہن رکھا تھا۔ میں قریب پہنچا، میں کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے جاتا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کس طرح مہر نبوت کا دیدار کر لوں۔ تیسری نشانی پوری ہو اور میری ایمان لوں۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات کو سمجھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اکھل سے چادر کو سرکا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مہر نبوت جس کی مجھے تلاش تھی، وہ تیسری نشانی کی، بس میں نے آقا کے دونوں شانوں کے درمیان اس مہر نبوت کو پا لیا۔ اللہ اکبر! دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ میں نے چوما اور چوم کر میری آنکھوں سے آنسو جاری، اے سلیمان فارسی تو اس در کی وجہ سے، آقا دو عالم کی وجہ سے کتنا بکا، کتنی تکلیفیں اور برداشت کی، لیکن آج تو اس بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! آج اس بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے تشریف لائے۔ آپ نے اسلام قبول فرمایا، میرے آقا کے دست رحمت پر آپ نے بیعت فرمائی اور اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میرے آقا علیہ السلام نے رکھا، اور آپ کا نام ماپا یا مایا تھا، یہودی نام تھا، اسے بدل کر میرے آقا علیہ السلام نے نام رکھا۔ وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا سلیمان فارسی، اے سلیمان فارسی تم میری اہل بیت میں سے۔ یہ عظمت سیدنا بلال جو ہے نا وہ حضرت سلیمان فارسی کو اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! سب صحابہ کے نام اور ان کے باپ کا نام آیا، لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سلمان الخیر اور سلمان الخیر بالاسلام کہا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی کے باپ کا نام نہ لکھا گیا بلکہ لکھا گیا کہ اسلام کا بیٹا ہے۔ سلمان الخیر بن الاسلام، یہ اسلام کا بیٹا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! کئی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں بیمار نہ ہوئے، اسلام لانے کے بعد ایک بار بیمار ہوئے، اللہ نے پھر تندرستی عطا فرمائی، اور پھر آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، پھر آپ جو ہے وہ عراق میں تشریف لائے اور آپ جو ہے وہ گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے طویل عمر پائی، طویل عمر حضرت سلیمان فارسی نے، ابن عساکر نے اسے 300 سال لکھا، بعد میں 250 سال لکھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 300 سال یا 250 سال آپ نے طویل عمر پائی، اور آپ کا جو ہے وہ
مدائن میں عراق میں آپ کا روضہ پاک ہے اور آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بحمدہ تعالیٰ مجھے آپ کے روضہ پاک کا دیدار نصیب ہوا کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضری دی۔ تو صحابہ اکرام آپ کے پاس اور تشریف فرما ہیں، ان کے روضہ پاک کی بھی حاضری نصیب ہوئی۔ وہ صحابہ اکرام کہ جنہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ ماہ مقدس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان سے پاک ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا بھی سالبہ کمال ہوا، آپ کا اس سے پاک ہے۔ 22 تاریخ کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ بروز اتوار